बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आज के शो का आगाज़ करेंगे। और आगाज़ हम करते हैं एक बहुत ही अच्छी बात से, और अच्छी बात इसलिए आपके साथ शेयर की जाती है कि आप लोग दिन का आगाज़ करें तो एक अच्छी चीज़ आपके जहन में हो, तो इंशाल्लाह जब आगाज़ अच्छा होगा तो पूरा दिन भी आपका अच्छा गुजरेगा। तो अच्छा आगाज़ करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं आज की अच्छी बात। रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात पीने के आदाब के बारे में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने या दीगर अशिया पीने के आदाब के बारे में बड़ी तफसील से रहनुमाई फरमाई। जिस बर्तन में पानी पीना है वो बर्तन देख लें कि किनारे से टूटा हुआ ना हो। अगर आप मजबूर हैं किनारे से टूटे हुए बर्तन से पानी पीने पर, तो उस टूटी हुई जगह पे अपने होंठों को मत लगाइए। दाएं हाथ से पानी को पीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पानी को 3 सांस में पीना है, और जब पानी को एक सांस के बाद हम रुकेंगे पानी पीने से, तो हमने पानी के बर्तन को हटा देना है। पानी के बर्तन में हमने पानी पीते हुए सांस नहीं लेनी। जब हम पानी पिएंगे तो एक से ज़्यादा गिलास पीने की सूरत में भी हर गिलास में हम 3-3 दफ़ा सांस लेंगे। पानी पीने के बाद अल्लाह वहदहु ला शरीक की हम्द बयान करनी है। अल्हम्दुलिल्लाज़ी सकाना, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने हमें पानी पिलाया। पानी बैठ कर पीना बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी उज़र की बिना पर, जैसे नीचे कीचड़ था, पानी खड़े होकर भी पिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने के हवाले से हमें दुआ की तालीम दी, और अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु, ए अल्लाह इस दूध में हमें बरकत अता फरमा और इससे हमें अच्छी ताकत अता फरमा। पीने के बारे में इस बात का ध्यान रखें कि वही चीज़ पीनी है जो शरीयत में जायज़ है। जी, तो ये थी आज की अच्छी बात, और पानी पीना और उसका तरीका प्रॉपर क्या है वो आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप कि आप सभी लोग पानी पीते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो ऑब्वियसली हमें जहाँ पर सवाब मिलता है वहाँ पर हम दूसरों के साथ भी अच्छी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ये तो थी आज की अच्छी बात। और अब स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छी बात यह है कि शहर लाहौर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मौसम अच्छा खासा तब्दील हो रहा है। सर्दी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा हुआ, छुट्टियों का भी कल बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, और स्टूडेंट्स को जी छुट्टियां हो रही हैं 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक बाकायदा तौर पर छुट्टियों का ऐलान किया गया है। तो मुझे जब कभी भी छुट्टियों की बात होती है तो अपना वो स्कूल का टाइम याद आ जाता है, और इस पर बाकायदा तौर पर कल शफकत महमूद साहब की जानिब से ट्विटर पर पैगाम भी जारी किया गया और छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है वो छुट्टियों का बाकायदा ऐलान किया जाएगा, तो अब ये इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं, तो उनसे मैं जानती हूँ कि अभी स्मॉग भी है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो रहा है, तो ये जो छुट्टियों का ऐलान है इसको कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? छुट्टियों का ऐलान हुआ, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, अपना स्कूल का टाइम याद आता है? अब ऑफिस में तो छुट्टियां हो नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल जी, बहुत अच्छा याद आता है, और सर्दियों की छुट्टियां बड़ी प्लान की जाती थी। और इस बार मुझे लगता है कि शफकत महमूद साहब ने कुछ शफकत कम दिखाई है। हाँ बिल्कुल। और उस तरह से जो छुट्टियां एक्सपेक्ट की जा रही थी कि शायद अभी से 15 तारीख से छुट्टियां हो और फिर 15 जनवरी को जाके कहीं हो, तो वो तो चलें एक तरफ फैसला हो गया। बहुत तखीर से हुआ, रात बहुत लेट नाइट उन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि फॉग भी है, स्मोक भी है, और इस वक्त लाहौर शहर के अंदर सांस लेने के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, और बच्चे जो हैं उनके लंग्स ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, तो उनको एहतियात की ज़रूरत है। रेस्ट मिलेगा, घरों में रहें, उम्मीद है, क्योंकि लाहौरी छुट्टियों में घरों में रहते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं प्लान कर लेते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने दादा के, नाना के मुख्तलिफ जगहों पर विजिट्स करते हैं। तो मेरा ख्याल है छुट्टियां घर में गुजारें आराम से, और जितना पीछे हर्ज हो गया स्टडीज़ का उसको कवर अप करें, बिल्कुल ज़रूरी, और घरों में रहें बस। जी, तो ये आप छुट्टियां अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं घरों में रह के, अगर आप गुजारेंगे, क्योंकि बाहर जैसे मौसम है हम अभी देख रहे हैं, स्मॉग भी
बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। एक्चुअली आप बाहर जाएँ तो सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो जी स्टूडेंट्स जिनके लिए छुट्टियां हैं उनको हम गुड लक कहेंगे, अच्छे से अपनी छुट्टियां एंजॉय कीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ और खबरें कौन सी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहली खबर है जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक और सारिफ दुश्मन फैसला किया गया है। घरों में एक से ज़ायद बिजली कनेक्शन काटने के अहकाम। महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी, कुकिंग ऑयल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर इजाफा। सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात 1.5 माह से बंद। और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस की किल्लत का सामना। ये हैं हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक और आज की टॉप स्टोरीज की तरफ हम बढ़ेंगे। पहली खबर है, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक और सारिफ दुश्मन फैसला किया गया है। घरों में एक से ज़ायद बिजली कनेक्शन काटने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अब इस फैसले के पीछे क्या मुहरकात हैं, क्यों ये अनोखी मंतक सामने आई है? ऑलरेडी इतने बिल वसूल किए जा रहे हैं, तो जिन्होंने कनेक्शन ज़्यादा लगाए हैं बिल भी तो दुरे नायाब उन्होंने देने हैं, तो क्यों ये फैसला किया गया? ये फैसला वो करते हैं जो खुद बिल नहीं देते। हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि तमाम वापडा के सीनियर अफसरान खुद फ्री यूनिट्स यूज़ करते हैं और मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं और ये फैसला फिर हम पे इम्पोज करते हैं, हम पे ठोसते हैं। इस तरह के फैसले तो मुझे समझ नहीं आता कि आप खुद क्या हक और हलाल के साथ, तरीके के साथ, क्या खुद जिम्मेदारी के साथ नौकरी कर रहे हैं और क्या जो आप नौकरी कर रहे हैं उसमें क्या आप आवाम के गरीब लोगों के टैक्सों के पैसों का हक तो नहीं मार रहे? और अगर आप मार रहे हैं तो आप किसी भी सारिफ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं अगर बिल ना दे रहा हूँ, मैं मुफ्त यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तमाम तर अयाशियाँ कर रहा हूँ, मेरे घर में एसी चल रहे हो, बिजली पे गीज़र चल रहे हो और मैं बताऊँ जी कि आप 2 मीटर ना लगवाएं। अब 2 मीटर की मंतक क्या है? अगर एक छोटा यूनिट 5 मरले का, फर्ज करें 10 मरले का कोई घर है और उसकी अपर स्टोरी है, उसकी ग्राउंड स्टोरी है, एक स्टोरी रेंट पे दी जाती है और गरीब बंदा जो नीचे अपना फैमिली को रख के अपना गुजर बसर करता है और एक छोटा सा उसका एक ज़राए आमदन एक्स्ट्रा होता है। वो मीटर को एक्स्ट्रा इजाफी लगा के ऊपर वाली बिजली को अलहदा करके किराएदार के जिम्मे डालता है। मतलब कि हर बंदा अयाशी के लिए 2-2 मीटर तो नहीं लगा रहा। किसको शौक है कि 2-2 मीटर संभाले, उनके बिल बिजली देखे? दूसरी मंतक इसकी ये होती है कि आपने जो एक गैर समझ से मेरी बालातर है कि जो आप स्लैब सिस्टम बनाया हुआ है कि आप 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो इतनी बिजली, आप 400 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो इतनी बिजली, आप 600 करेंगे तो इतनी बिजली, जबकि जो बिजली बन रही है ना वो स्टैटिक है, उसकी पैदावार फी यूनिट स्टैटिक है। लेकिन आपने शहरियों को कहा है जी कि आपने 200 से ऊपर की तो हम आपको डबल चार्ज लगा देंगे, 400 से की तो उसके बाद मजीद दोहरा चार्ज यूज़ करेंगे। तो लोगों ने उसको भी कंट्रोल करने के लिए बाज़ औक़ात 2 मीटर लगाते हैं ताकि अगर हम 201 मीटर पे अपना कंज्यूम कर लें यूनिट्स तो दूसरे मीटर पे 200 यूनिट्स कर लें और अपना जो खर्चा है वो आधा कर लें ताकि मैनेज कर लें। तीसरी जो आप बात कर रही हैं कि अब ये सोच है, सोच तो लोगों की है कि जनाब वो घरों में बैठेंगे, बिजली मुफ्त यूज़ करेंगे, आपको मुझे चोर कहेंगे और हम बिजली चोर भी होंगे, हम बिजली का गैर इस्तेमाल करने वाले भी आएंगे, हम बिजली के महंगे बिल भी भरेंगे। उसके बाद हमारे ऊपर मीटर उतारने जैसे ये जो इंसानियत के खिलाफ सलूक होता है, किसी भी सारिफ का मीटर उतार के अब रातों ले जाते हैं और बाद में वो अंधेरे में बैठा रहता है और तल्ले उसके लग जाते हैं, अलहदा रिश्वतें अलहदा देके मीटर को रेस्टोर कराता है, वो सिस्टम चलता रहेगा। तो फैसला तो अवाम दुश्मन में से ज़्यादा मेरा ख्याल है हुकूमत को इस पे ऐसे बंदों का एहतसाब करना चाहिए जो इस तरह के जालिमाना किस्म के फैसलों को आपको तजवीज़ करते हैं। फिर हम इस हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद क्या रखें अगर ऐसे लोगों को शाबाश भी मिले और लोगों का खून निचोड़ने वाले फैसले सामने आए? तो क्या रिलीफ देने वाली बातें जो हैं आप अवाम को रिलीफ दे तो नहीं सके हकीकतन, लेकिन जो ऑलरेडी उनके पास दूर तक अवाम के नसीबों में नहीं रहा, जो ऑलरेडी उनके पास है उस रिलीफ को तो थोड़ा सा बरकरार रहने देना। अब इस पे कोई सियासी बात की जाए, इस पे कोई तनकीदी बात की जाए, वो बिल्कुल हटकी है। ये पहले सारिफ ने मीटर लगवाने के लिए अच्छे खासे पैसे भरे, आप उसको रात ही रात में उतार के ले जाएं और आप उसका बैकग्राउंड जांचे बगैर, आप उसको जस्टिफाइड किए बगैर सिर्फ चंद उन अफसरों के लिए जो लाखों रुपए कमा रहे हैं लेस्को में बैठ के
عیاشیاں علیحدہ کر رہے ہیں، ہیوی گاڑیاں جو ہیں وہ دفاتر لگژری علیحدہ افورڈ کر رہے ہیں، ان کے گھر کے اہل خانہ کے خاندان کی بجلی علیحدہ اچھا مفت درے ہوئی نایاب، ہے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیٹ سپوز اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو کیا یہ ان افسران کے گھروں پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا؟ وہاں پر بھی اگر 2-3 میٹر لگے ہیں تو وہ بھی کاٹے جائیں گے؟ آج تک ایسا ہوا ہے؟ ویسے یہ تو سوال پوچھنے سے پہلے نا آپ کو اپنا ایک سوچ کا احتساب کر لینا چاہیے کہ آپ نے ایسا سوال سوچا بھی کیوں، آپ کے ذہن میں یہ بات بھی کیسے آ گئی؟ انہوں نے تو کبھی بجلی کے بل نہیں بھرے اچھے طریقے سے، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2-2 میٹر اتار دیں گے؟ یعنی ہر طرح سے عوام کی زندگی کو ان کو 2-2 میٹر کی ضرورت کیا ہے؟ آپ انہا 2-2 میٹر کی ضرورت تو مجھے ہے نا کہ میرا 200 جو آپ کی یونٹس ہے اس سے اوپر بل نہ جائے، اور اگر جائے تو میں دوسرے بل پہ شفٹ کر لوں، اور اگر میں نے کوئی کرایہ دار رکھ ہی لیا ہے تو میں اس کو علیحدہ میٹر دوں تاکہ وہ اپنا خرچہ علیحدہ بھرے، وہ میرے سے شیئرنگ کرے گا تو وہ پتہ نہیں کتنی بجلی یوز کرتا ہے، میں کتنی کرتا ہوں، سارا دن کا یہ سیاپا پڑا رہے گا۔ آپ ایسے لوگوں سے بالکل توقع نہ رکھیں جن کو دوسرے میٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ وابڈا کے لیسکو کے دیے ہوئے مفت یونٹ پہ سارا مہینہ عیاشی کرتے ہیں، آپ ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ میٹر اتاریں گے، کیونکہ انہوں نے تو لگایا ہی نہیں ہے، اور وہ ہم آپ کو اور مجھے چور ڈکلیئر کر کے ہمارے اوپر ایسے ظالمانہ فیصلے امپوز کریں گے۔ بالکل، تو اس پر جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جن لوگوں کی جانب سے فیصلے کیے جا رہے ہیں واقعی ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عام صارف کی زندگی کو جو ہے وہ مشکل کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی لیسکو کی بات۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے علاقوں سے یہ خبریں موصول ہو رہی تھی کہ وہاں پر گیس کی قلت ہے، اور اب تو بالکل ہی گیس نایاب ہو چکی ہے کیونکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کچھ علاقوں میں گیس مکمل طور پر نہیں آ رہی اور کچھ علاقوں میں پریشر کم ہے، جس پر شہری احتجاج کریں۔ جی درے نایاب، اس پہ ایڈ کر لیں، کل میں نے ایک وفاقی وزیر کا بیان سنا، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے میں تو ہمارے ملک میں گیس ہوگی نہیں۔ اچھا، انہوں نے تو نوید سنا دیا، بہت ہی آرام سے یہ باتیں کہہ دی جاتی ہیں، اور اتنے آرام سے اور اتنے محبت کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ میں شام تک سوچتا رہا کہ یہ بات کیا کر دی ہے انہوں نے۔ ہم تو بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یار آپ کا پریشر کم ہو رہا ہے، آپ اس کے اندر ایل پی جی انڈکٹ کریں اور اپنے سوئی گیس کو جو ہے وہ اس کے پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے، یا ایٹ لیسٹ اس کی فراہمی کو، جو 3 وقت آپ نے روٹی پکانے کے لیے ہمیں ایک ریلیف پیکج دیا تھا، گیس ریلیف پیکج کے 3 ٹائم صبح دوپہر شام دوائی کی طرح آپ کو گیس آئے گی، آپ روٹی پکائیں گے، آپ کھائیں گے، جس طرح ڈاکٹر کو نسخہ نہیں دیتا۔ ہمیں تو یہ وزراء اور یہ وزارتیں جو ہے نا حکومت اس قسم کے نسخے پکڑا دیتی ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ کر لیں، یہ نہ ہوا تو اس طرح کر لیجیے گا، اور اتنے ٹائم پہ یہ چیزیں ہم آپ کو دے دیں گے۔ لیکن کل تو خیر ہی ہوگی نا، کل تو انہوں نے کہا تھا کہ اب تو اس ملک میں گیس نہیں ہے۔ اب آپ نے مجھے کہنا ہے کہ میں نے یہ سوال کیسے کر لیا؟ واقعی اب یہ لوگ تو متاثر ہوتے نہیں اس طرح کے مسائل سے، شاید ان کو اس طرح سے گھروں میں کھانا بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی جس طرح سے عام آدمی بناتا ہے، تو پھر میرے خیال سے جس طرح بہت آرام سے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے، ان کا بنتا ہے کہنا۔ اچھا، ان وزراء کے اور ان بڑی بڑی وی وی آئی پی جو ڈگنیٹیز ہیں، ان کے راتوں کو سٹیٹس آپ پڑھیں، ان کے کسی یا 5 اسٹار ہوٹل سے سٹیٹس آ رہا ہوگا، کسی بہت اچھے ان کے کسی وہ ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہوں گے، کسی فاسٹ فوڈ چین میں بیٹھے ہوں گے، یا وہ کہیں گے جی میٹ اپ ود فرینڈز، اور کسی سیاسی پارٹی کے وہ کسی دفتر میں ہوں گے، یا پھر کسی سیاسی کارکن نے بہت بڑی دعوت کی ہوگی، پورا آپ کا وہ بھرا ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو بہت کم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک ہے عزت دی ہے، رتبہ دیا ہے، وہ باہر سے ان کو کھانے کے بہت مواقع ہیں، لیکن ان لوگوں کا سوچیں جنہوں نے صرف خود کمانا ہے اور اسی رات جو کما کے لانا ہے اسی سے انہوں نے کھانا بنانا ہے، اور وہ جو وسائل ان کے پاس ہیں 200 400 500 دیہڑی دار مزدور کے پاس، اسی پہ اس نے گزارا کرنا ہے۔ آپ کی گیس بندش سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو اس وقت ایل پی جی ہے جو آلریڈی ہی آپ کے 200 کو کراس کر رہی ہے، وہ تو 400 کو کراس کر جائے گی، اور 400 روپے کلو ایل پی جی لینے والا کیا کھائے گا، کیا پکائے گا، کس طرح گزارا کرے گا؟ آپ تھوڑا اس کو لانگ لاسٹنگ اگر پرولونگ کر کے اس کے دورست اثر دیکھیں تو آپ ہل جائیں گے اس بات پہ کہ کیا کریں گے، لیکن وہ اتنا معصوم منہ بنا کے حکومت جو ہے وہ اتنے پیار سے کہہ دیتی ہے کہ جی اب تو آپ کہہ رہے ہیں، عوام کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ مجھے ایک منطق سمجھا دیں، جو لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہماری گیس نہیں آ رہی ہے، چولہے ٹھنڈے پڑے، اچھا انہوں نے گیس کے بل ہاتھوں میں پکڑے ہوتے ہیں کہ گیس آ نہیں رہی، بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھتا تو دینا ہے آپ نے، دیکھیں جی، وہ تو میں تو اس کو بل نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو بھتے ہوتے ہیں کہ آپ ایک چیز پرووائڈ نہیں کر پا رہے، لیکن اس کے فکس جو ٹیکسیشن ہے، جو بلنگ ہے وہ ہو رہی ہے، اور آپ اس کو زبردستی جو ہے وہ امپوز کر رہے ہیں۔ نہیں کریں گے تو میٹر اتار کے گیس کنیکشن کاٹ دیں گے، اگر گیس آ نہیں رہی چلو کنیکشن کاٹ دیا، لیکن وہی بل جو ہے وہ آپ کا سرچارج لگ کے ہزاروں سے لاکھوں پہ پہنچ جائے گا، اور آپ خام خواہ کے ڈیفالٹر جو ہے وہ حکومت کے بن جائیں گے۔ لوگوں پہ اس قدر تھریٹ ہے، اس قدر پریشر ہے، اس قدر فائنینشیل ایشوز ہیں ان لوگوں کے کہ آپ لوگوں کو ریلیف کیا دے سکتے ہیں؟ میرا خیال آپ ان کو زندہ چھوڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑ رہے،
کہ تھوڑا بہت جہاں سے بھی کوئی سرد ہوا کوئی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے آپ اس کو بھی بند کرنے کو پھر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ باتیں احتجاج کرنا لوگوں کا بنیادی حق ہے, لیکن یہ ماضی میں دیکھا جاتا تھا اس احتجاج کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہا نا لوگوں جب ہوتا تھا ماضی میں ہم نے بالکل دیکھا کہ ہم نے احتجاج کور کیے, اس کے بعد مشینری حرکت میں آئی, ڈپٹی کمشنر جو ہے یا موقع کا اسسٹنٹ کمشنر پہنچا, انہوں نے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے ساتھ فوری طور پہ احتجاج ختم کرایا. اینی ویز اس حکومت کے اندر میں نے یہ بہت کم رجحان دیکھا, پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کیا وجہ ہے, یہ لوگوں کو سنجیدہ نہیں لیتے, لوگوں کے مسائل کو دل سے سوچتے نہیں ہیں, اور اگر نوٹس لے لیں تو وہ الٹے پڑ جاتے ہیں. تو نوٹس لینے کی تو آپ بات ہی نوٹس لینے کی تو بات ہی ہم نہ کریں نا. تو یہ لوگ بیچارے احتجاج, لوگ پرانے لوگ ہیں نا وہ اسی طرح سے ہیں کہ جی ہم سڑکوں پہ آئیں گے, ہم کوئی برتن کھڑے کوئی بل دکھائیں گے تو شاید کوئی سن لے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس حکومت کے بس کی بات. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اس حکومت کے بس کی بات ہے کیا؟ مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے, ہر چیز حکومت کے بس سے باہر نظر آ رہی ہے. ہم نے بات شروع کی کہ کس طرح سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود لوگوں کے ساتھ, صارفین کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ جی 1 میٹر لگانے کی ان کو پرمیشن ہوگی, پھر گیس کی قلت پر بات کی, اور اب بات ہوگی جی مہنگائی کی, جس کا سلسلہ ہر نئے دن کے ساتھ مسلسل جاری ہے. تو پھر حکومت کے بس میں کیا ہے, کیوں عوام کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب بہت عرصے سے ہم تلاش کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں. اب کیا چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے, اور اب کوکنگ آئل کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ آئے دن کی مہنگائی سے لوگ تو پریشان ہو کر رہ گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ مہنگائی کبھی رکے گی بھی یا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جب حکومت کا یہ ٹائم فریم ختم ہو جائے گا تبھی اس کو بریک لگے گی. اچھا آپ نا ایسی باتیں کیا کریں, کچھ لاجکس تلاش کیا کریں جس پہ نا آپ یہ ملبہ پرانی حکومتوں میں ڈال سکیں, یا اس کو انٹر لنک کر دیں کہ اس میں جو پچھلی گورنمنٹس کا جو قصور تھا, پچھلی گورنمنٹس کا جو تھا اس کا اب جو ہے نا بجلی بھی پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے, گیس بھی پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے, اثرات ہمیں 4 سال بعد اب بھگتنے پڑ رہی ہیں. تو پھر آپ کی نا پروگرام کی ریٹنگ بھی آئے گی اور آپ کے پروگرام کو بڑا سراہا بھی جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ باتیں جو ہے نا, لیکن اب میں آپ کو بتاؤں, جو بندہ 9 روپے کل اب اضافے کے ساتھ کوکنگ آئل لے کے آئے گا اس پہ تو یہ لاجک اثر نہیں کرتی, کیونکہ اس کی جیب سے تو ایک بھاری اماؤنٹ جو ہے نا 9 روپے فی لیٹر کے حساب سے نکل گئی ہے. اور جس کی صحت پہ یہ اثر کرتی ہے ان کو میٹر نہیں کرتا, نہ انہوں نے شاپنگ کرنی ہے, نہ انہوں نے باہر جانا ہے, وہ تو یہ چیزیں خریدنے بھی نہیں جاتے ہوں گے. ایگزیکٹلی, ان کے تو ملازمین ڈرائیور جاتے ہیں, اور اس کے بعد نہ آپ کی بیوروکریسی پہ کوئی اثر ہے, نہ آپ کی پولیس کے کوئی اعلیٰ افسران پہ کوئی اثر ہے, نہ آپ کے کوئی سینئر پولیٹیشنز پہ کوئی اثر ہے, اور نہ آپ کے ان اشرافیہ پہ اثر ہے جن کو خود پکانے کھانے کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. ان کے تو گھر ایک لمسم جو ہے وہ پکنا ہے. اور سرکاری افسران کی نا کچھ موجیں بھی ہیں, مہنگائی بڑھتی ہے نا تو ان کو تحفے تحائف جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے اور ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو کچن کی مد میں بھی بہت سارا جی آئے ہیں, جی پنڈو ہن چول آ گئے نے تے 2-4 بوریاں چاولوں کی آ گئی تحفے میں, اسی طرح جی گندم آ گئی تحفے میں آ گئی, اور کسی نے دیسی گھی جو ہے وہ 5-10 کلو کے حساب سے دے دیا. تو ہمارے افسران کی جو بڑی تعداد ہے بیوروکریسی کی, وہ تو تحفے تحائف پہ بھی چل رہی ہے. اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت رہ گئے ہیں تو وہ ان کا اپنا ان کو یوٹیلٹی بلز مل رہے ہیں, ان کو یوٹیلٹی الاؤنس بڑے ہیوی قسم کے مل رہے ہیں, ان کو مہنگائی کی مد میں کیے گئے جو تنخواہوں میں اضافے ہیں وہ مل رہے ہیں. اب رہ گئی آپ کی میری جو ہم پرائیویٹ نوکریاں کر رہے ہیں, جن کے پاس کوئی بہت زیادہ مراحت نہیں ہے, انہوں نے تنخواہ پہ چلنا ہے, یا پھر ایسے لوگ جو روز دیہاڑی کما کے لے کے جا رہے ہیں, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے دکاندار ہے, چاہے وہ کسی بھی صنعت سے منسلک ہے. ہمارے لیے روز یہ تمام تر اضافہ جو ہے نا وہ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. اور آپ کا چھوٹا سا جو بجٹ ہے, آپ 2 مہینے obviously ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسوں کی ہم نے گروسری کرنی ہے, جب جائیں تو وہ ڈبل آپ کو. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, انفارچونیٹلی جو بھی معاملات تھے, کرونا تھا, مہنگائی تھی, جس طرح بھی ہوا, ڈالر ریٹ بڑھا نہیں بڑھا, جو بندہ 5,000 روپے کی گروسری پر منتھ کرتا تھا وہ ودن ٹائم 7,000 پہ چلی گئی. لوگ یہ کاؤنٹ کرنا شروع کر کہ یار ابھی پچھلے مہینے تو میں 5,000 کی چیزیں لے کے آیا تھا, سیم لسٹ سیم کوانٹٹی کے ساتھ, وہ اب 7,000 کی پڑ گئی ہیں, پھر وہ 10,000, پھر 15,000. اب جو 5,000 کی گروسری کرتا تھا چھوٹی فیملی کا, وہ 15,000 روپے کی گروسری پہ پہنچ چکا ہے, اور وہ بھی اس کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں. اس نے چیزیں گھٹانا شروع کر دی ہیں, اس نے کوانٹٹی کم کرنا شروع کر دی ہے,
بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا ہے. کیا کریں اب آپ نے باقی چیزیں بھی تو مینج کرنی ہے, بل بھی دینے ہیں بچوں کے اسکول. دیکھیں یہی تو وہ بھی کہتے ہیں نا کہ کیا کریں, وہ بھی آپ کسی بھی ذمہ دار بندے کے سامنے کوسچن کرتے وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی. آپ امریکہ میں دیکھ لیں 40 سال کی مہنگائی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. آپ ترکی میں چلے جائیں وہاں بھی اتنے سال کی مہنگائی ریکارڈ کی گئی ہے. آپ ان کا ڈالر ریٹ دیکھیں. اچھا شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ میں یہاں پہ شامل کر لیتی ہوں. اب یہ اپوزیشن کی سٹیٹمنٹ ہے یا واقعی ایسا ہوا بھی ہے؟ مجھے دنیا نے آپ یہ بتائیے گا دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک ہے, کیا یہ تبدیلی ہے؟ اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں ملک پر 20,000 ارب روپے کا قرض جو ہے وہ چڑھا دیا گیا. یہ انٹرنیشنل ریٹنگز جو ہیں وہ بالکل ڈسپلے ہوئی ہیں, اور میں نے بھی اس کو اپنی سوشل میڈیا پہ اور مختلف ویب سائٹس پہ پڑھا ہے کہ پاکستان کی مہنگائی کے حوالے سے بہت ریٹنگ جو ہے وہ گر گئی ہے, اور یہ بڑا الارمنگ سسٹم ہے. یہ باتیں جو ہے نا جلدی کنٹرول کرنے والی نہیں ہے, کیونکہ اس میں اب جتنا بگاڑ آنا تھا وہ تو آ گیا ہے. اگر ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اس کو ہم یہیں روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم کہیں گے جی بہت نیک نیتی حکومت کی, بہت مہربانی ہے. اب تو لوگ ہاتھ جوڑ کے دعائیں کرتے ہیں کہ آپ اس مہنگائی کو یہیں روک لیں, ان ریٹس کو یہیں پہ خدا کے لیے قابو کر لیں. یہ تو ہر ہفتے کی طرح 10 دن کی طرح کبھی بجلی بڑھ رہی ہوتی ہے مہینے میں 2-3 دفعہ, کبھی آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہوتا ہے. اگر کچھ نہ ملے تو آپ کو مرغی, دالیں, سبزی, آئل, آٹا, چینی. پیٹرول سستا ہونے کی باز گشتی میں نے سنی ہے. وہ باز گشتی ہے, ابھی دیکھیں اللہ خیر کرے گا جی. ہونا تو 1 تاریخ کو چاہیے تھا, ہم تو 15 دن پھر کھینچ کے لے گئے ہیں. آپ کے ہمسایہ ملک جن کی مثالیں دیتے ہیں انہوں نے تو 15 دن پہلے ہی جو ریٹ ہے وہ تقریباً 9 سے 10 روپے گرا لیا تھا, اور جس وقت یہ ڈکلائن آیا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل میں تو انہوں نے تو اپنا ریٹ تبھی گرا لیا تھا. ہم نے 15 دن عوام کے اوپر اور بلڈوزر چلا دیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ان کا خون نچوڑتے ہیں تو 15 کو دن اور نچوڑ لیں. یہ تو مہینہ نچوڑنے کے چکروں میں تھے, وہ تو پھر تھوڑا سا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی تنقید ہونا شروع ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں پیٹرول نیچے گر رہا ہے اور باقی لوگ جو غریب ملک ہیں جن پہ قرضے ہیں وہ سٹیبل کر کے بیٹھے ہوئے, تو یہ زیادتی ہے. تھوڑا سا انٹرنیشنل یعنی میں نے کوشش کی ہے کہ میں عوام کو کچھ خوش کرنے کے لیے ایک ایسی چیز ایڈ کر دوں کہ عوام کے کہ اچھا شاید امید دلا دوں. آپ نے وہ امید پہ بھی صبح لیکن اگر وہ امید پوری نہ ہوئی نا رات تک یا شام تک یا کل تک تو پھر ہمارے ساتھ جو ہم نے کل یہ شیئر کر رہے ہونا ہے کہ ایک بار پھر سے پیٹرول کی قیمت, لیکن ہم نے تو دیکھیں نیک نیتی کے ساتھ خبر دی ہے اور ہم نیک نیتی کے ساتھ اس کو ڈسپلے بھی کر رہے ہیں. آل دو مجھے کوئی بہت زیادہ تو امید نہیں ہے, لیکن چلیں اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہدایت دے اور انہوں نے جو ڈیسیجن لیا ہے یہ تھوڑا سا ہی ریلیف دے طریقے سے. پھر میں بات کروں گا یار اتنے پیسے تو یہ 9 روپے کم کر کے پیٹرول سے 9 روپے تو آپ نے آئل میں اوپر کر لیے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ کہیں پہ کوئی بیلنس رہنے نہیں دیتے. ہم تو سیسو پہ بیٹھے ہیں کہ ایک طرح مہنگائی اوپر ہوتی ہے, بالکل آپ نے صحیح ہم نیچے آتے ہیں, تھوڑا سا مہنگائی کم ہوتی ہے, ہم پھر اوپر آتے ہیں. سارا دن یہ چل رہا ہوتا ہے اور یہ جمع تفریق جو ہے نا وہ سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی اگر پیٹرول کی قیمت کم ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ کسی اور چیز کی مہنگی ہونے کی خبر مل جائے گی تو پھر ان چیزوں کا اور بیلنس کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی ریٹ نکالتے ہیں. 9 روپے پیٹرول کم ہو رہا ہے تو 9 روپے آئل بڑھ رہا ہے. یعنی اگر ہم کچھ خوشخبری آپ سے شیئر کریں بھی تو وہ خوشخبری نہیں رہتی, کیونکہ ساتھ ہی ہم نے بتا دینا ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی مہنگی ہوگی, تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. ہم تو آپ کو باخبر رکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہم نے فی الحال ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں شہر لاہور کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ کیا ہے. جی ہر طرف سماگ ہی سماگ ہے. آلدو چھٹیوں کا اعلان تو کر دیا گیا ہے, بچوں کی صحت کی ہم نے بارہا کل بھی بات کی آج بھی, لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے معاملات نمٹانے کے لیے گھروں سے باہر نکلنا ہے ان کا کیا قصور ہے, کیوں وہ اس زہر آلود ماحول میں سانس لینے پر مجبور ہیں. اس کے لیے ہم نے دیکھا جی سماگ کے تدارک کے لیے محکمے متحرک ہیں, تو لیکن اب چونکہ وقت سر سے گزر چکا ہے کنٹرول کا, تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا اس صورتحال کو کنٹرول کرنا. البتہ ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جو جاری کیے گئے اس کی روشنی میں ہم دیکھیں ٹیپا کی جانب سے سفارشات کچھ پیش کی گئی ہیں کہ ہم کس طرح سے اسموگ کا تدارک ممکن بنا سکتے ہیں. تو جی یہ سفارشات ہیں کیا ان سفارشات کی روشنی میں اسموگ کا تدارک ممکن ہوگا؟ ہم جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ بارہا جو ہمارے ساتھ ایئر کوالٹی انڈیکس شیئر کیا جاتا ہے مطابق اس کے شہر لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نمبر 1 سطح پر دیکھا جا رہا ہے. تو یہ سفارشات کیا اس چیز کو نیچے لے کے آنے میں مدد دیں گی؟ موجودہ اسموگ کی صورتحال کیا اس سے نیچے آئے گی؟ جو سفارشات پیش کی گئی ہیں یہ سفارشات ہیں کیا ان سفارشات کی روشنی میں اسموگ کا تدارک ممکن ہوگا؟ عام عوام کی زندگی کو سکون ملے گا؟ کیا ان سفارشات میں کوئی ایسی چیزیں شامل تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے بھگتنا کس کو پڑے گا؟ عوام کو. ان سب چیزوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے. سیکنڈلی
ट्रैफिक कंट्रोल शहर का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। शहर में ट्रैफिक का इज़्दिहाम है जो कि स्मॉग की एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ मेट्रो भी है, ऑरेंज ट्रेन भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल लोग कम कर रहे हैं। किस तरह ट्रांसपोर्ट की जानिब लोगों को राग़िब किया जाएगा, लोगों के लिए कैसे आसानी पैदा की जाएगी कि वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं, तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी। जी, अब्दुल रज़ाक चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि चीफ इंजीनियर टीपा है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। टीपा की जानिब से, चूंकि आप माशाल्लाह 2 साल से तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, आप टीपा में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सिफारिशात हाई कोर्ट ने मांगी थी कि स्मॉग का तदारुक कैसे किया जा सके। जो आपने सिफारिशात पेश की हैं, ज़रा उन पर रोशनी डालिएगा कि कौन कौन सी सिफारिशात आपने पेश की हैं स्मॉग के तदारुक के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में आपका बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम मौके पे आपने इनवाइट किया और बातें करना चाहिए हम सबको। इस हालात में हाई कोर्ट जस्टिस शाहज करीम साहब हफ्ते में 2 दफ़ा कोर्ट हेयरिंग कर रहे हैं और 2 दफ़ा ही टीपा हफ्ते में 2 मीटिंग कर रहा है, जिसमें हमारे साथ को तकरीबन लगभग 15 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। उनके फोकल पर्सन हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम मिल के जो मौजूदा हालात हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फौरी तौर पे जो इक़दाम करने चाहिए उस पर रोशनी डालते हैं और जो लॉन्ग टर्म है उसके भी रखते हैं। जो फौरी तौर पे शॉर्ट टर्म हमारे सोल्यूशंस हमने अभी वर्कआउट किए और इस पर हाई कोर्ट ने भी तवज्जो दी और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इसमें हमने ये वाज़ेह किया है कि शॉर्ट टर्म में फौरी तौर पे जो कि बर्निंग के बर्निंग है, क्रॉप्स बर्निंग है या इंडस्ट्रियल बर्निंग है, मिशन है, जो बड़े कमज़ोर इंजन के साथ गाड़ियां हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के फौरी तौर पे असबाब हैं कंजेशन के उनको कंट्रोल किया जाए। इसमें हमने जो ट्रैफिक पुलिस ने हाई कोर्ट के कहने पे जो वायलेटर्स हैं बाइक पे ख़ासकर 200 से 2000 रुपये जुर्माना किया है। इसी तरह और ज़्यादा सख्ती की है जो वायलेटर्स हैं जो वन वे की खिलाफवर्जी करते हैं या और ऐसे इक़दाम का बायस बनते हैं जो स्मोक में इजाफा हो। तो पुलिस काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस है, एनवायरनमेंट है, टीपा, LDA, DHA, कंटोनमेंट बोर्ड्स, एनवायरनमेंट वाले, लाहौर मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाले, अर्बन यूनिट वाले और इस तरह से और काफ़ी इदारे हमारे साथ लगभग 15 के लगभग काम कर रहे हैं और इसमें हम मुख्तलिफ सिफारिशात दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये है कि जो बर्निंग है, जो स्मोक का बायस बना रही है, सबसे बड़ी वजह कह रहे हैं कि जी जो बर्निंग है और ये गाड़ियों का धुआं, इस पर काबू पाना पहले से। जी, वो जो गाड़ियाँ बहुत वीक हैं, जो मिशन ज़्यादा करती हैं और जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का बायस बनती है, उसको बंद किया जाए। रज़ाक साहब, हमारे यहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट का रिवाज ही नहीं है कि चेक किया जाए। गाड़ियाँ धुआं छोड़ी हैं, गाड़ियों की हालत ख़राब है, कोई चेक नहीं करता। इसकी जिम्मेदारी भी क्या ट्रैफिक पुलिस टीपा पे डाली जाती है? तो फिर इस पर इसका तदारुक किसने करना है, किसने इसको चेक एंड बैलेंस रखना है? जी, इसके लिए एक विक्स अदारा स्पेशली जो सोर्स आउट किया गया है गवर्नमेंट पंजाब ने, उस पर काम कर रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट देता है। अगर उसके बावजूद कुछ लोग अगर फिटनेस के लिए नहीं आते तो वो फिर ट्रैफिक पुलिस वाले मौके पे पकड़ते हैं और इसको बंद कर रहे हैं, फ़ाइन कर रहे हैं। इसमें एक मिशन ऑफिस भी काम कर रहा है और इसमें बाकी इदारे भी जो इसको कंट्रोलिंग में आते हैं सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। इस तरह से ये जो बहुत ज़्यादा हाई मिशन के साथ गाड़ी हैं इनको कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, मलिक अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं कि हाई कोर्ट कितनी मुतहरिक है स्मोक के तदारुक के लिए। हाई कोर्ट की जानिब से मजीद पेशरफ्त क्या हुई है, क्या अहकाम जारी किए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम अन्ना, आपका क्या हाल है जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मलिक साहब बताइएगा, अपडेट्स क्या हैं? हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए मजीद क्या अहकाम जारी किए हैं? अन्ना देखें, लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त जो इंतहाई इंपॉर्टेंट केस चल रहा है वो स्मोक के तदारुक के मुतल्लिक है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम, हारून फरूक समेत दीगर की दरखास्तों में ये समाअत करें और स्मोक के तदारुक के लिए जस्टिस शाद करीम ने बहुत से अहकाम जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने स्मोक के तदारुक के लिए एक तो टैग जो है वो मोटर पे लाजमी करार दिया, उसके साथ साथ जो वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियां हैं उनको 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया और इसी तरह जस्टिस शाद करीम ने ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने वालों को भी 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया। साथ ही अदालत ने धुआं देने वाली गाड़ियां और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, ईंटों के भट्टे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है।
اور اس کیس میں عدالت نے جو جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن ہے ان کی جانب سے جو رپورٹ پیش ہوتی ہے اس پہ بھی احکامات جاری کرتی ہیں. انتہائی اہم کیس ہے جس میں عدالت نے آبزرویشن دی ہے کہ اس وقت آلودگی سب سے بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اسموک کا تدارک ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس اہم کیس کی سماعت گزشتہ روز بھی ہوئی تھی اور کل پھر اس کیس کی سماعت ہوگی جس میں تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ عدالت میں اپنا رپلائی جمع کرائیں گے اور عدالت کو بتایا جائے گا کہ اسموک کے تدارک کے لیے کتنا جرمانہ ابھی تک کیا گیا. یہ بھی رپورٹ ہائی کورٹ میں آ چکی ہے اور دیگر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی پی ڈی ایم ایس میں دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کروایا جائے گا. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہمیں ہائی کورٹ تو خاصی متحرک نظر آ رہی ہے. آپ جو ٹیپا کی سفارشات ہیں تدارک کے لیے اس کی طرف ایک بار پھر سے گھروں میں گاڑیوں کے حوالے سے بھی آپ نے سفارشات پیش کی ہیں. عبدالرزاق صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ آفس کے اور اسکول کی ٹائمنگ میں کچھ ڈیفرنس لے کر آیا جائے. اس کی مجھے کچھ بتائیے گا پس پردہ کیا چیزیں ہیں جو یہ جی ہم نے ٹیپا ایل ڈی اے نے اور دیگر اداروں نے مل کے یہ ایک سجیشن دی ہے کورٹ کو کہ اسٹیگرڈ یعنی کہ مختلف قسم کے اوقات ہونے چاہیے آفسز کے، پبلک کے اور پرائیویٹ کے اور اس فیکٹریوں کے، تاکہ ایک دم جو سب کے سب لوگ گھروں سے نکل پڑتے ہیں گاڑیاں لے کے تو یہ گاڑیاں ایک دم ساری نہ نکلیں، پیسز میں نکلیں اور تھوڑا سا اس ٹریفک میں کنٹرول آ جائے. اور دوسری بات جو ابھی گھروں میں گاڑیوں کی بات آپ نے کی، ہم نے یہ بھی سجیشن دیا ہے کہ کوئی لمٹ مقرر ہونی چاہیے کہ ایک گھر میں 4 افراد ہے تو 10-12 گاڑیاں کیوں ہیں. اس پہ کوئی ایسا ایکشن ہو اور اس پہ جو ہے اپنا اسپیشل ٹیکس امپوز کیا جائے. جو ایک آدمی ایک سے زیادہ گاڑیاں رکھتا ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کوئی لمٹ ہونی چاہیے کہ کتنی کوانٹٹی گاڑیاں ایک گھر میں ہونی چاہیے، ایک پرسن کے پاس کتنی چاہیے. یعنی کہ جو اننیسیسری گاڑیاں روڈ پہ آتی ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ سفارشات بھی دی ہیں، اس کو دیکھا جائے. اس میں ہمیں نادرا اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بھی ہیلپ کریں گے، اس پہ بھی غور کیا جائے. روڈ پہ گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے بڑا ضروری یہ ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو عام کریں. اس کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ بہت اہم سوال کیا اور سب سے امپورٹنٹ ایشو یہی ہے. ہم ریمیڈی تو کر رہے ہیں، شارٹ ٹرم سولوشن پیش کر رہے ہیں، ہو بھی رہا ہے، مگر جو گراس روٹ لیول پہ سولوشن ہے وہ یہ 2-3 میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پالیسی لی جائے. جو ہمارے لاہور اربن ٹرانسپورٹ ماسٹر پلاننگ کے تحت مختلف ہم نے ورکنگ کر رکھی ہے کہ مختلف ہماری جو ماس ٹرانزٹس کی یا ریپڈ بس کی سروسز ہیں ان کو بنایا جائے، چلایا جائے. اور گاڑیاں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم میں زیادہ اس وقت صرف 200 بسیں اسپیڈوں پہ چل رہی ہیں، ویئر ایز کے 2500 بسیں میں ریکوائرڈ ہے. اگر یہ ہم بسیں زیادہ ڈال دیں، فیڈر روٹس بنا دیں اور عوام کو سبسڈائز قسم کا یہ فیئر دیں، کرایہ مناسب بہت سستا ہو، یعنی کہ لوگ موٹر سائیکل یا اپنی گاڑی سے پریفر کریں کہ یہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. روڈ پہ گاڑیاں کم ہو جائیں. لوگ کیوں میٹرو اور اورنج کا استعمال نہیں کر رہے اورنج ٹرین کا؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو میٹرو یا اورنج ٹرین سے جیسے ہی مسافر اتر ہے اس کو وہاں پر سفر کی سہولت، اس نے آس پاس دائیں بائیں جہاں پہ بھی جانا ہے وہ تو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے اب وہ اپنی منزل تک پہنچے گا. میرے خیال سے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کا استعمال بھی نہیں کر رہے. بالکل آپ نے صحیح ڈائگنوز کیا. اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو میکسیمم ٹرانسپورٹ لائنز ہیں، ریپڈ بس سروسز ہے، اس کو بنایا جائے، کنیکٹیوٹی کی جائے اور اسیس دی جائے. مطلب جو فیڈر روٹس ہیں ان میں ہر روٹ پہ بس چلائی جائے تاکہ کسی کو مین لائن سے اترتا ہے جو آگے جانا ہے تو اس کو آگے دوبارہ اپنی سواری یا رینٹ پہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کو اسیسیبلٹی ہو اور موبلٹی ہو سارے سسٹم میں. جہاں مرضی کو جانا چاہے گھر سے 2 یا 3 منٹ کا وہ بائی فٹ پیدل چلے اور آگے اسے کنیکٹیوٹی ملے سارے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کا. اور یہ اس کا پراپر سولوشن یہی ہے کہ گاڑیاں کم ہوں. 45% جو ہمارا مشن ہے فوگ اسموک میں حصہ ڈال رہا ہے وہ یہ ٹرانسپورٹ ہے. اور ٹرانسپورٹ میں 45 لاکھ بائک جو ہیں وہ لاہور میں چل رہی ہیں، سب بہت بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ موٹر سائیکلیں کم ہو جائیں، یہ کاریں کم ہو جائے، یہ اسی وقت ہوگی جب ہم اس کو پبلک ٹرانسپورٹ. اور میرے خیال سے یہی ایک وجہ ہے کہ ہم دیکھتے تھے ہفتہ اتوار کو کمپیریٹیولی اسموک کنٹرول نظر آتی تھی، اب ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ہی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہماری سنڈے کو بھی چوکس ہوتی ہے، کنجیشن ہوتی ہے. اٹ مینس کہ ٹرانسپورٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے پرائیویٹ، اور پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ فینومینا ہو رہا ہے. اس کو آج نو کل کرنا پڑے گا. بسیں بڑھانی پڑیں گے، جو ہمارے ریپڈ لائنز ٹرانسپورٹ لائنز ہیں ان کو بنانا پڑے گا، اور پبلک کو فیسلٹی پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے دینی پڑے گی، ادروائز کوئی حل ہی نہیں ہے. پبلک کو فیسلٹی دیں گے تو پبلک جو ہے وہ اس ٹرانسپورٹ کا استعمال کرے گی. مجھے یہ بتائیے گا ان سفارشات کی روشنی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کم عرصے میں اسموک کا تدارک ممکن ہو سکے گا؟
نہیں، یہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ فوری طور پہ حل طلب نہیں ہے، نہ تو گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈ ہے کہ اتنے زیادہ وہ بی آر ٹی سے لائنس بنا دیں یا بسیز لے ہیں. یہ آہستہ آہستہ فیزز میں کنٹینیو رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کو اس طرف مائل کرنا چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں آئیں، انسیسری وہیکل کا استعمال نہ کریں. اور اچھا جی، آپ نے غیر ضروری وہیکل کا استعمال کہا تو ہم شہر میں ٹریفک ازدحام کی بات کریں گے، روڈز کو کشادہ کرنے کی، اور پھر ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں جنا ہاسپٹل سے لے کے پیکو روڈ تک ٹریفک کا جو ازدحام ہے، جہاں کہیں پہ بھی گاڑی رکے گی جتنا دیر جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ اشارے پر رکی رہے گی، اس سے کیا ہوگا جی؟ آپ دیکھیں گے آلودگی مزید پھیلتی چلی جائے گی. تو اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. فی الحال ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ٹریفک کا ازدحام جو ہے شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں، ٹریفک سنبھالے نہیں سنبھل پا رہی ہے. عبدالرزاق صاحب بتائیے گا، ٹریفک انجینئرنگ وقت کی اہم ضرورت ہے، کیا کیا جا رہا ہے اس کے لیے ٹیپا کی جانب سے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ پالیسی کی بات کی ہے، اس کے بعد جو ٹریفک کنجیشن میں بائک کا رول، جو 45 لاکھ بائک ہے، یہ بڑا پرابلم بنی ہوئی ہے. دوسرا، بعض جگہ پہ جہاں پہ ایسے انٹرونشن چاہیے کہ فلائی اوور یا انڈر پاس چاہیے، جیسے ہم نے بات کی ابھی وہاں پہ کالج روڈ کے اوپر، وہاں پہ فلائی اوور انڈر پاس کی پرپوزل ہے. تو اس طرح سے مختلف تجاویز چلتی رہتی ہیں اور کچھ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں. 4-5 میگا پروجیکٹ یہ کر بھی رہا ہے، جس میں یہ سارے فلائی اوور انڈر پاسز آ رہے ہیں، اور بھی کام ہو رہے ہیں، اور کوئی کافی زیادہ پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں جو اچھا جی، جنات سے پیکو تک میں اسپیسیفکلی بات کرنا چاہوں گی. سگنل فری کے حوالے سے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اس پر کام نہیں ہو سکا. جتنے سگنل آتے ہیں، خاص طور پر میں اگر اکبر چوک کی بات کروں، وہاں پر ٹریفک مکمل طور پر چوک دیکھی جاتی ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہم کس طرح سے کہیں گے کہ شہر کی فضا صاف ستھری ہوگی، ٹریفک کنٹرول کی جا سکے گی؟ بنیادی وجوہات تو یہ چیزیں ہیں نا، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی، اس میں ایک جو آپ بات جب ٹریفک کنجیشن کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں وجہ ہوتی کہ روڈ کا مسئلہ ہے. وائلیٹر جو ہیں جو کہ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، گاڑی جو پور کنڈیشن کی ہے بند ہو جاتی ہے، یا لوگوں کو ٹریفک سینس نہیں ہے، وہ ملے کے لینڈ لائن کا خیال نہیں کرتے. تو یہ جو فنومنس ہیں مل ملا کے یہ ایسے کنجیشن کا باعث بنتے ہیں. صحیح. تو بعض جگہ پہ اشارے کام نہیں کر رہے ہوتے، ٹریفک پولیس کہیں چاہیے ہوتی ہے. اچھا، جہاں آپ نے کہا اشارے کام نہیں کرے، تو ان اشاروں کو آپریشنل کرنا بھی تو ٹیپا کی ذمہ داری؟ نہیں، ٹیپا کے نہیں ہے، پنجاب سیف سٹی کے ذمہ ہے. البتہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، مگر ہو جاتا ہے بعض کا ایسی کہیں پہ پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ لگے رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں سوک سینس جو ہے ٹرانسپورٹ کی پبلک کو دینا بہت ضروری ہے. ایک ایجوکیشن سینٹر ہے، جب کسی کو ڈرائیونگ لائسنس دے ہو تو اس کو مکمل ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ٹریفک پہ کیسے چلنا ہے. بچوں کے سلیبس میں یہ باتیں ڈال دی جائیں کہ یہ ٹرانسپورٹ یا اسموک، فوگ یا کیا لینڈ لینتھ ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سبھی کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جہاں ٹیپا اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وہاں پر آپ کو اس کی تشہیر بھی کرنی ہوگی، لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، لوگوں کو اپنا بیہیویئر اور لوگوں کو گاڑی. ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اپڈیٹ آپ تک پہنچا دی. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اسموگ کے تدارک کے حوالے سے، جو سفارشات پیش کی گئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور ٹریفک کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے. عبدالرزاق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، ہم فی الحال ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں، جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگوں کے گھر میں پولیو ٹیمیں آ بھی رہی ہوں گی بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے. جی، شہر میں پولیو مہم جاری ہے اور اس پولیو مہم کا آج تیسرا روز ہے. بہت سارے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ جی ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے تھے، اب بار بار کیوں مہم چلائی جا رہی ہے؟ بار بار کیا بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیے؟ اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ اور کیا یہ بعد دیگر یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے اس سے ہم پاکستان کو پولیو فری جو ہے وہ بنا سکیں گے؟ کتنا ہم اس سے دور ہیں اور یہ کوششیں کب جو ہیں وہ رنگ لے کر آئیں گی؟ اس پر ہم بات کرنے والے ہیں. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ہے پی ایم اے. اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا حال چل ہے آپ کے؟ آپ کی بڑی مہربانی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، پولیو مہم چل رہی ہے، بار بار شہر میں پولیو مہم چلائی جاتی ہے، لوگوں کا عام کانسیپٹ یہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، دوبارہ تو ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسرن بہت درست ہے ان کا، اور ہر پیرنٹ یہی سمجھتا ہے کہ جب دوائی دے رہی ہے تو کہیں اوور ڈوز تو نہیں کر رہے خام خواہ کر کے ایسے بچوں کے لیے.
یہ غالباً ان کا کنسرن درست ہوگا. لیکن ایک اس سے پہلے میں جو آپ سے چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ عوام الناس کو, لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کا بچہ پولیو سے افیکٹ ہو گیا تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس اور زندگی کے ساتھ کیا آئیں گے, دین دے ہیو ٹو ریئلائز. بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ سمجھے کہ جی میں اب صبح اٹھوں گا, پھر جانا پڑے گا اسکول کالج جانا پڑے گا, کام کے لیے جانا پڑے گا, بٹ ون ہیز ٹو لیو دی بیڈ, اس کو یہ چھوڑنا ہی پڑے گا. اس کے لیے وہ معذوری جو کہ آج کل الحمدللہ کیونکہ ہمارے ہاں پولیو کے بتدریج کیسز کم ہو گئے اور اس طرح سے نہیں ہے جو کہ ہزاروں کے ساتھ اس خطے کے اندر اور پاکستان میں دیکھے جاتے تھے. عموماً طور پہ ہم دیکھتے تھے لوگوں کو کہ انہوں نے بریسز پہنی ہوئی ہیں, کے اوپر چل رہے ہیں, چلنا ان کا محال ہے, اور پہلے جو پولیو کی ہوتی تھی وہ بساکھیوں کے ساتھ ایک مہم بنا کے کیا کرتے تھے. تو اگر کوئی بندہ یہ دیکھ لے گا اور یہ سمجھے, مت سمجھے, ہمارا ایک ویسی مطلب ایک بنا ہوا ہے قدرتی طور پہ پاکستانیوں کا اور پنجابیوں کا اور لاہوریوں کا بالخصوص کہ ساری دنیا نے مسائل میں آ جانا, لیکن الحمدللہ ہم تو بالکل جی بلیسڈ ہیں, ہمارے ساتھ کے نہیں ہوئے. سو نیور تھنک آف دیر از دا اونلی پرسن. ہو سکتا ہے یہ ہزاروں میں کوئی ایک ہو, لیکن یہ ایک وہ ہوگا جس نے کہ پولیو کے قطرے نہیں پلائے اپنے بچوں کو, اور خدا نہ کرے کہ ان کا بچہ جو اس کے ساتھ افیکٹ ہو. تو اس کے لیے ہیونگ سیڈ کہ جب تک یہ پولیو مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا, یہ بین ہی ویسی ہے کہ اگر آپ کو ٹیمپریچر ہوتا ہے اور آپ 2 گولیاں کھاتے ہو یا 1 گولی کھاتے ہو سر درد کے لیے, جب آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے اس وقت تک تو آپ کو کھانی پڑتی ہے, اور جب بھی ہوگا وہ اس کے ساتھ آ کے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوئیں گی. سو اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ پولیو کے بار بار قطرے کیوں پلاتے ہیں, بار بار قطرے پینے چاہیے, پلانے چاہیے بچوں کو, نقصان اس کا کوئی نہیں ہے, اس کا قطعی طور پر کوئی نقصان ہے, اور دنیا نے ایسا ہی کیا. ہم دنیا سے کوئی الگ تھلگ نہیں ہے, جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا نے جن کے اوپر یہ عملداری کی انہوں نے اپنے آپ کو پولیو سے آزاد کروا لیا اور وہ فری ہو گئے. اور الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی آپ جانتی ہیں کہ ابھی 1 سال ہم نے یونیسیف کے ساتھ مل کے یہ سیلیبریٹ کیا پنجاب کے اندر کہ پنجاب کے اندر کوئی بھی پچھلے سال کے اندر کیس پولیو کا نہیں ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمارے ایک کیس آیا ہے, اور جب تک 3 سال تک یہاں پہ کیس ہمارے بالکل 0 پہ نہیں آ جاتے اس وقت تک پاکستان کو ہم پولیو فری نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پولیو کو لے کر مہم بار بار چلا کر کیا وہ پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر ہمارا ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے مطلب بچپن کی یہ باتیں ہوں گی کہ ہمارے ہاں ایک کونسل, یونین کونسل کے اندر ایک سینٹر ہوتا تھا حفاظتی ٹیکہ جات کا مرکز. اب جب تک وہ ٹیکہ جات کے مرکز ہمارے پوری طرح سے بحال نہیں ہوتے, وہاں پہ کام نہیں ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ایک کر کے جی آج ہم نے 12 لاکھ بچوں کو پلا دیے, 13 لاکھ بچوں کو پلا دیے, دروازے کھٹکھٹا کے ہم نے ایک کر کے ایک مطلب مہم تو یہ چل سکتی ہے, لیکن مستقل بنیادوں پہ. اور آپ جانتی ہیں کہ دیر آر مطلب 17 ڈیزیز جو پریونٹیبل ہم سمجھتے ہیں, ان 17 بیماریوں کو اگر آپ پریونشن کی یہ خاطر دیں, ان کے ساتھ کوئی کنٹرول ہم رکھیں تو ہم بچ سکتے ہیں. وہ بچیں گے اسی وقت جب کہ ہمارے پاس سینٹرز ہوں گے, جب یونین کونسل گلی محلوں کا ریکارڈ ہمارے پاس آ جائے گا. اینڈ لائک وائز ان دا یورپ, اور مجھے تو بڑا مطلب ایک عجیب سا لگتا ہے, ہم مطلب دیکھتے ہیں امریکہ بہادر کو, یورپ کو, یا عرب کنٹریز کو وچ آر کنسیڈر ٹو بی دی ڈیولپڈ کنٹریز, دا سیم سسٹم واز ان پاکستان. اس سب کانٹیننٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ موجود تھا. مطلب میرے بچپن کے جو چیچے کے ٹیکے اور یہ ساری چیزیں لگی تھیں وہ ان کے ساتھ لگی تھیں, وہ ہمارے محلے والے لوگوں نے آ کے لگائی تھی, محلے کے جو سسٹم تھے وہ لگے تھے. تو جو آپ نے یہ کہا ہے کہ مطلب وہ مطلب یقیناً وہ کوشش کر رہے ہیں, بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ سے ایک یہ شیئر کروں کہ دیکھیں اب کووڈ ہے, ایوری باڈی وانٹس ٹو, وی ایز ہیلتھ پروفیشنلز یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹینسنگ رکھیں. اب وہ بیچاری بچیاں جو ہیں اس کو بچانے کے لیے ماسک لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے کٹس پہنی ہوئی ہیں, اور ایک بندے سے دوسرے بندے کی خاطر جس طرح سے میڈیکلی وہ کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن الحمدللہ کہ ہمارے ورکر, اینڈ آئی ویری مچ پراؤڈ آف اٹ, کہ وہ بچے وہ بچیاں جو ہمارے نوجوان جا کے گھر گھر جا کے یہ پلا رہے ہیں, وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں, حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں. انفیکشن کی خاطر کہ کووڈ ایک بندے سے کوئی دوسری کی طرف آ جائے گا, ایسا قطعی طور پہ وہ نہیں ہے. اور بچوں کو جو قطرے بار بار پلانے کا آپ نے شروع میں یہ تذکرہ کیا, اس کا بھی قطعی طور پہ پھر میں کیٹیگوریکلی یہ ڈکلیئر کرنا چاہوں گا کہ اس کا قطعاً کوئی نقصان نہیں. ہاں فائدہ ہے, اور وہ فائدہ جو کہ ان سین ہے, جس کا ہمیں پتہ نہیں. ہماری مطلب ہوتی ایسی ہے کہ ہمیں سردی لگے تو پھر ہم نے سویٹر یا چادر پہننی ہوتی ہے, لیکن یہ وہ ہے کہ اس سے بچانے کے لیے جیسے ماں یا باپ
वैसे तो हमारी मिसालें अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी अच्छी हैं जी, माँ भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोए ना, तो मैं समझता ऐसा नहीं है। जो सियानी माँ होती है वो अपने बच्चे का देखभाल करती है, उसको पता है उसके बच्चे के लिए चाहिए, तो इसीलिए पेरेंट्स भी और हुकूमत और इदारों और स्टेट ने ये जो लगी हैं, और यूनिवर्सल जो हैं, और उनका ये नहीं कि हमारे को बहुत सगे होंगे, उनके अंदर के दुनिया में अगर कोई एक केस भी पड़ा हुआ है पोलियो का, मीन बाई के पूरी दुनिया जो महफूज नहीं है। तो आप इस मुहिम को नहीं बल्कि अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, और आने वाली वो चीज़ जो कि खुदा ना करे किसी के साथ मुतासिर हो, लेकिन हैंस हमारे पास वो रिस्क फैक्टर मौजूद है, तो उसके करने के लिए जो सरकार आजकल कर रही है उसको मुहिम के अंदर लेके। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्या कोई स्पेसिफिक एज होती है, कोई अलामत होती है, कोई ऐसा सिम्टम होता है खुदा ना खास्ता जिससे पता चल सके कि बच्चे में पोलियो के अलामत हैं? देखिए, ये जो हाई ग्रेड फीवर होता है नॉर्मली उसके साथ आके बच्चों के साथ कि हाई ग्रेड फीवर होता है और फौरन ही उनके साथ पैरालाइज होने का सिस्टम हो जाता है। एक दफ़ा ये अटैक हो जाए तो ऐसा नहीं है कि इसके मतलब नज़ले ज़ुकाम या खांसी या चेस्ट की खराबी की तरह उसका इलाज कर दिया जाएगा, देन इट इज़ गॉन। अगर एक दफ़ा कोई अटैक हो गया तो फिर उसके साथ ये नहीं हो सकता कि उसको इलाज करके, हाँ आफ्टर इफेक्ट्स के खास ज़रूर है। मैं एक छोटा मोटा ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ एंड वी डू मतलब करते हैं इसके साथ टो से लेके पाँव से लेके और कूल्हे तक जो बच्चे हाथ लगा के चलते हैं घुटने के ऊपर, उनको दुरुस्त हम कर सकते हैं, मतलब हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब इसके साथ भी पिछले 20-30 साल से ये खिदमत दे रहा हूँ। पोलियो के मरीज़ों के लिए बिलखसूस, बैसाखियों के साथ हैं उनके लिए जो ब्रेसिस के साथ बच्चे चलते हैं, अगर मसल के अंदर छोटी मोटी उनके अंदर पावर हो तो उनको एक इंडिपेंडेंट चलने के काबिल, तो लेकिन दीज आर द आफ्टर इफेक्ट्स, उसके आने के बाद जब उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी होती हैं। अब ये समझा जाए कि जी बच्चा भी हमारा 2 साल या 6 साल महीने का साल का है और उसके साथ में पता चल जाएगा तो हम कुछ ठीक करेंगे, नो, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई असरात आ गए, इफेक्ट हो गए और उसके साथ पोलियो का वो मरीज बन गया तो फिर उसकी जो है ये सारी कॉम्प्लिकेशन। डॉक्टर साहब, यानी आपका ये कहना है कि इसका वाहिद एक हल प्रिवेंशन ही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल 100% आपने दुरुस्त फरमाया कि इसका सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन है कि उससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर आ जाएगा तो फिर उसके साथ कोई बचाव की फिर ये जिंदगी भर की माजूरी, जिंदगी भर की माजूरी एक रिलेटिव टर्म है कि मतलब ऑर्थोपेडिक्स ने थोड़ी सी कर ली, अदरवाइज पहले ज़माने के अंदर तो बिल्कुल ऐसे ही था और सालों के अंदर इनके इलाज जो मुहित होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी जो डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिएगा, ये बार बार मुहिम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या कहीं ना कहीं गैप रह जाता है? कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मुहिम को लेकर सामने आते हैं? नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि कोई गैप रह जाते हैं या उनकी कोई बच्चे छूट जाते हैं फिर पता चलता है जी फलां बच्चे को तो मिला नहीं था, ये ऐसा इट इज़ नथिंग। जब तक कि इस खित्ते के अंदर 3 साल तक हमारे यहाँ ज़ीरो के ऊपर हम नहीं रहते, उस वक्त हम इस खित्ते को पोलियो फ्री नहीं कह सकते। फिर पानी की टेस्टिंग की जाती है कि अगर पानी के अंदर कोई ना कोई ऐसे आए तो फिर वो मतलब मुहिम के साथ चलाते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि अभी आप जानती हैं कि अभी भी एक केस आ गया पोलियो का पाकिस्तान के अंदर, तो दैट मीन्स कि हम अभी तक पोलियो फ्री नहीं है। तो दैट्स वाई वी हैव टू गो रिपीट एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट। जब ये साफ़ हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, फिर ये गैप भी बढ़ जाएंगे और अल्लाह करे कि 3 साल तक हमारा मुल्क भी उन्हीं मुल्कों के अंदर आ जाए। और मुल्क मतलब दुनिया के अंदर 2-3 मुल्क रह गए हैं जिनके साथ ये है, लेकिन उसको रोकने की खातिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है और वो ये है कि हम इसको प्रिवेंट करें, इसकी मतलब बच्चों को पिलाएं कतरे 2-2 कतरे और खुदा ताला इंशाल्लाह। बिल्कुल एक ही हल है, प्रिवेंशन है। आपने टाइमली अपने बच्चों को जब जब मुहिम चले कतरे पिलाने हैं। वाज़े तौर पे डॉक्टर साहब ने कह दी कि इसका नुकसान कोई नहीं है। डॉक्टर साहब वक्त कम है, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं चाहूँगा जी कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के ख्याल के लिए, अपने लिए और सेहतमंद कौम की खातिर और अपनी ज़िंदगी को बेहतर रखने की खातिर ज़रूरी है कि हम हिफ़्ज़ाने सेहत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। आजकल स्मोक है, इस स्मोक के अंदर स्कूल कॉलेज हम बंद करने के ऊपर मजबूर हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए जैसे हम स्मोक से, सर्दी से बचते हैं, इसी तरह से पोलियो से बचाव की खातिर अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आज 2 कतरे वक्त निकालें। अगर आपके घर में किसी वजह से नहीं आ सकते तो 1166 कॉल पर नंबर है, या किसी भी सेहत के इदारे के साथ जाके अपने बच्चों को, 5 साल के बच्चों को ये कतरे ज़रूर पिलाइएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी होता है और जब हम यहाँ पर हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं जिन पर आप लोग भी एतबार करते हैं, वो ये मैसेज देते हैं तो मेरे ख्याल से वो खासा असर भी रखता है। तो ये 2 कतरे पोलियो के आपके बच्चों की ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं। ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा और अमल भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।